جو جائیں گے پھر ان کی جگہ اور آ جائیں گے۔ 9 مئی سے پہلے جو اسٹرینتھ تھی پی ٹی آئی کی، کیا اسی طاقت سے کھڑی ہو پائے گی؟ تو جہانگیر ترین صاحب سارا زور لگانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کو جتا نہیں سکے۔ عمران اسماعیل صاحب نے تو کبھی ایک الیکشن شاید جیتا تھا، وہ بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ کی وجہ سے۔ فواد چودھری اس سے پہلے کبھی کوئی الیکشن نہیں جیتے تھے۔ جو لوگ گئے ہیں ان میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس کا کوئی اپنا انڈیویجول ووٹ بینک ہو۔ دس از اے ویری لاؤڈ میسج۔ سب سے بڑا پرابلم ایک ان ورکیبل جوڈیشل سسٹم۔ لیکن سر کچھ کے لیے تو رات کو بھی کھل جاتا ہے۔ نہیں، میں 16 سال پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں۔ پارلیمنٹ جوڈیشل ڈیسیجنز کو اوور ٹرن نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں پاور لینے کے لیے 3 A's کا ہونا ضروری ہے: اللہ، امریکہ اینڈ دی آرمی۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج ہم پھر الیکشنز پہ آپ سے گفتگو کریں گے، اور وجہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام معاشرتی مسائل سے متعلق زیادہ ہے، لیکن الیکشنز ہماری زندگی کا اتنا اہم جزو ہے کہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے معاشی حالات، ہمارے اندرونی حالات، مثال کے طور پہ 9 مئی اور اس کے بعد کے جھگڑوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اے لیول اور او لیول کے پرچے بھی کینسل ہوئے کچھ وقت کے لیے۔ میٹرک کے امتحانوں کے ساتھ بھی یہ تھا، راستے بند تھے یا حالات اتنے انسرٹن تھے کہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ انکلوشن ہیں، انکلوسیو ہیں، ایکسکلوسیو نہیں ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا قد بہت بڑا ہے، ان کا نام بے حد معتبر ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں۔ شفقت محمود صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ ویری آنرڈ سر ٹو ہیو یو ہیئر۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ پہلا سوال شفقت صاحب کہ اس وقت سن رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، تو پی ٹی آئی کا کیا سوچ بچار ہے، یا اس کو کس طرح اس چیز کو لے کے وہ جو بھی اگر کچھ اپنی اسٹریٹجی یا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آئین یہ کہتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو ڈپینڈنگ کہ وہ کب ڈیزالو ہوتی ہے، یا 60 دن میں یا 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اگر اسمبلی اگست میں 1 دن پہلے ڈیزالو ہوتی ہے تو نومبر میں الیکشن ہونا چاہیے، اور اگر پوری ٹرم کمپلیٹ کرتی ہے تو پھر اکتوبر میں الیکشن ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہلنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم آئین سے ہٹیں گے تو پھر ہم ایک ایسی ٹیریٹری میں داخل ہو جائیں گے جہاں پہ پھر کوئی قانون قاعدہ نہیں ہوگا۔ اور بدقسمتی سے جو پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں، جیسے بھی تھیں، ہونی چاہیے تھیں، نہیں ہونی چاہیے تھیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور اب تو شاید بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہوں کہ نہیں ڈیزالو ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ڈیزالو ہونے کے بعد 90 ڈیز میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے تھے، جو نہیں ہوئے، اور یہ بدقسمتی ہے۔ اور بدقسمتی اس لیے ہے کہ پھر چیری پکنگ ہوگی، کوئی بھی حکومت مستقبل میں کہہ سکتی ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں قبول ہے، یہ قبول نہیں ہے، تو وہ بڑا پرابلمیٹک ہوگا۔ سو اسیومنگ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اور اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہوں گے، تو پھر یقیناً پارٹی اس کی تیاری کرے گی۔ اور ابھی کوئی کر رہی؟ نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور کافی لیگل ڈیفیکلٹیز بھی ہیں اور پرابلمز بھی ہیں، تو اس لیے ابھی تو فوری طور پہ تو نہیں، لیکن ایک تیاری تو ہو گئی تھی نا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کے لیے پارٹی نے ٹکٹ جاری کیے تھے، لیکن اس میں بھی تو بہت بدمزگیاں ہو گئی۔ بدمزگی تو ہوتی ہے، ٹکٹ آپ جب بھی جاری کریں گے بدمزگی ہوگی، لیکن وہ ایک پریلیمنری ایکسرسائز تو ہو چکی ہے، جس میں پنجاب اسمبلی کے جتنے کینڈیڈیٹ تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس میں سے کافی سارے چھوڑ گئے ہیں، تو اس کی جگہ جو دوسرے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ اپلائی کر دیں گے۔ سو کچھ حد تک تو کام ہوا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ ٹکٹیں آپ نے دینی ہیں اور تیاری کرنی ہے تو دو پہلو ہیں الیکشنز کے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے پارٹی کے ٹکٹس دینے ہیں اور پارٹی کے لوگوں کو تیار کرنا، دوسرا پہلو کہ کیمپین کیسے کرنی ہے، تو یہ 2 پہلو ہیں اس کے۔
تو جہاں تک ٹکٹ دینے کا تعلق ہے، جو ہمارے سٹنگ ایم این ایز ایم پی ایز پارٹی کے ساتھ رہیں گے ان کو تو ٹکٹ مل جائے گا، اور پھر جو باقی ہیں وہ ذرا کم رہ جاتا ہے. سو یہ ہو جائے گا. اور اب رہ گیا کیمپین کا معاملہ، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی لمبی ہوتی ہے، اور اس میں بھی کافی کیمپین ہوئی ہے آلریڈی. اور آج کل تو میڈیا اور آپ کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایشوز کیا ہے. جی ہاں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لوگ بہت زیادہ کیمپین بھی نہیں کرنی پڑے گی. شفقت صاحب، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ زیادہ تر یا تو چھوڑ گئی یا دوسری پارٹیوں کو شہید ہو گئی. کچھ نے تو سیاست سے ہی ہاتھ اٹھا لیے، جس میں سے کچھ نے کہا ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، اگلے دن ہم نے انہیں کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی کھڑے ہوئے دیکھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح سے یہ معاملات اس طرح سے تیزی سے یہ لوگوں کے جانے اور جوائننگ کے بنے ہیں، تو 9 مئی سے پہلے جو اسٹرینتھ تھی پی ٹی آئی کی، وہ نئے ٹکٹ ہولڈرز اور ان حالات کے تیزی سے بدلتے ہوئے رجحان کے ساتھ کیا اسی طاقت سے کھڑی ہو پائے گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو شاید غلط ہو کہ بالکل فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ رورل کنسٹیچوئنسیز میں، جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کا اپنا ٹرائبل ووٹ بینک ہے یا اور کسی وجہ سے ووٹ بینک ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. دوسرا فرق یہ پڑتا ہے کہ جو لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں ان کو الیکشن کے ڈائنامکس میکینکس کا پتہ ہے کہ جی کس طریقے سے آرگنائز کرنا ہے، آخری دن کا کس طرح تیاری کرنی ہے ایٹسیٹرا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پولیٹیکل پارٹیز کا پبلک میں جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ مین چیز ہوتی ہے. جی بالکل. اور تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ لاسٹ سرویز آنے تک بالکل قائم ہے، اور کچھ فرق پڑے گا ان لوگوں کے جانے سے، لیکن ایک ارتقاء کا عمل ہے، اور کچھ جو جائیں گے پھر ان کی جگہ اور آ جائیں گے. آپ نے سروے کی بات کی کہ سروے کے مطابق ہے، تو سروے کدھر کا ہوا ہے یا کس، مطلب میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ چونکہ میرا سبجیکٹ رہا ہے، تو کہ آپ کس انکم گروپ کی ہم بات کرتے ہیں، کن علاقوں کی بات کرتے ہیں، کس ایج گروپ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو زیادہ تر صرف نیٹ کے اوپر لوگ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے دیٹ آلسو کنورٹس ان ٹو آور ووٹ بینک. سو دیر آر سو مینی فیکٹرز انوالوڈ. تو یہ سروے کون سے سروے کو آپ کو؟ دیکھیں، میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں. میں خود بھی سرویز کسی زمانے میں، بچپن میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا جو سرویز کرتی تھی. اچھا. کیونکہ میں نے ماسٹرز سائیکالوجی میں کیا ہوا ہے. مجھے آج پتہ چلا. جی میرے 3 ماسٹرز ہیں، اس میں سے ایک سائیکالوجی کا ہے. اچھا. تو بہرحال نہیں، دیکھیں، جو تو پروفیشنل کمپنیز سروے کرتی ہیں نا، وہ تو اسٹریٹیفیکیشن کر کے سوسائٹی کے مختلف انکم لیولز جو ہیں ان کو دیکھ کے، ایج لیول دیکھ کے، وہ ساری چیزیں مل کے کرتی. یہ جو انٹرنیٹ پہ سروے ہوتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہیں. یہ تو ایک قسم کا، وہ اس کو ڈپ سٹک کہتے ہیں کہ جی آپ راہ جاتے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں. تو وہ سائنٹیفکلی ایکوریٹ نہیں ہوتا. وہ آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ حلقوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. اب واللہ عالم کے ان لوگوں کو پہلے ہی سے کہا جاتا ہے، ویسے بھی وہ سکیوڈ بھی ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جانے کی وجہ سے جو بہتری ہو جائے کیونکہ وہ لوگ اتنے پاپولر نہیں تھے پارٹی میں. ایک صاحب نے مجھ سے اور کچھ غلط مشورے دینے والے بھی تھے. ہاں، مجھے ایک صاحب 2-3 دن پہلے کہنے لگے کہ سرکار نے تو ہیلپ کر دی ان کی، کہ جو ذرا جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں غلط مشورہ دینے والے، ان کی خود ہی صفائی کر دی. اچھا سر، جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ دیکھا ہے کہ یا تو وہ پی 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 کی جانب گئے ہیں، یا جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جس کا کل ریسیپشن تھا، جس میں سرپرائزنگلی عمران صاحب کا بھی نام تھا جو ایکس گورنر ہیں، فواد چودھری چلیں، فوزیہ صاحبہ، چوہان صاحب، مختلف لوگ شامل ہیں. تو یہ لوگ تو پہلے بھی الیکشن تو لڑتے آئے اور سیٹیں ان کی تھیں. جب یہ پی ٹی آئی کے مد مقابل آئیں گے، کل کو آپ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے اور یہ نام ہوں گے جو ریلیٹیولی نون نام ہیں، تو اس سے کتنا ڈینٹ پڑے گا پی ٹی آئی کو؟ میرا تو خیال ہے کوئی ڈینٹ نہیں پڑے گا، لیکن میں اس کے آپ کو ریزن بتاتا ہوں. جی پلیز. اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کو خود دیکھ لیں کہ سارا زور لگانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کو جتا نہیں سکے،
اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب نے تو کبھی ایک الیکشن شاید جیتا تھا، وہ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ کی وجہ سے۔ فواد چودھری اس سے پہلے کبھی کوئی الیکشن نہیں جیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کون ہے، عامر کیانی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتے۔ سو ان میں سے جتنے یہ جو لوگ کل رات جہانگیر ترین کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں تو جو لوگ گئے ہیں ان میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس کا کوئی اپنا انڈیویجول ووٹ بینک ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی لوگوں کے انڈیویجول ووٹ بینک نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے، خاص طور پہ ٹرائبل سوسائٹی جہاں پہ جی وہاں تو بہت زیادہ، جہاں پہ خاص کر ذات پات اور یہ سارا کچھ۔ لیکن میڈیا کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اب میرا خیال ہے پارٹیز کا ووٹ بڑھا ہے اور انڈیویجولز کا ووٹ کم ہوا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے جو ایکسپیرینس ہے الیکشن لڑنے کا، اس کی وجہ سے تو فرق پڑتا ہے کہ آپ جب کسی نئے بندے کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کو اس کے میکینکس نہیں پتہ، ڈائنامکس نہیں پتہ کہ بھئی لاسٹ ڈے کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اب میں خود جب 2 دفعہ میں نے ہوا ہوں تو پہلی دفعہ مجھے کوئی خاص علم نہیں تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آئی واز فلی اویئر کہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ ٹکٹس وہ کچھ کاؤنٹنگ کا ہو رہا تھا ایشو، تو یو آر گوئنگ ٹو ایوری پولنگ اسٹیشن ان دا لاسٹ الیکشن، اف آئی ریممبر کریکٹ۔ 2013 میں ہوا تھا۔ جی 2013 میں وہ بڑا ہمیں شک تھا کہ یہ ہمیں ہرائیں گے، تو اس لیے ہم ساری رات ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھے رہے تھے جا کے۔ پی ٹی آئی نے ایک فرم ہائر کی تھی باہر امریکہ میں کہ پی ٹی آئی اور امریکہ سے تعلقات اچھے بنانے کے لیے۔ اس کا کچھ ہم نے رزلٹ بھی دیکھا کہ کچھ کانگریس مین اکٹھے بھی ہوئے، بلنکڈن کو لیٹر بھی گیا، اور پھر ایک ٹویٹ تھی سجاد برقی صاحب کی جس میں انہوں نے طارق مجید صاحب کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا کانگریس مین ایک ہیں کیسر، گریگ کیسر کو، جنہوں نے یہ کمٹ کیا کہ ہم کانگریس میں ایک کو اسپانسر کروں گا بل جس سے ملٹری ایڈ جو پاکستان کو دی جا رہی ہے وہ ہیومن رائٹ سچویشن سے نتھی کی جائے، مسٹ بی کہ اگر یہ ہوگا تو آپ کو ملے گا۔ یہ جو ایک اسٹریٹجی تھی یا ہے پی ٹی آئی کی، ایک ہیومن رائٹ وائلیشن یا اس طرح کی سچویشن کو گارنر کرنا، اس سے فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ، کیونکہ میں انوالو نہیں تھا فوراً، لیکن مجھے جو دور سے نظر آتا ہے کہ فارم تو شاید انہوں نے ہائر اگر کی بھی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ انڈیویجولز کا مجھے پتہ چلا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں اب مجھے 35 سال ہو گئے ہیں پولیٹکس میں، اور پہلے میں پیپلز پارٹی میں تھا۔ یہ ایک امریکہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا پاکستانی پولیٹکس کے اوپر جی ہاں، کہ فار سنس ٹائم ان میموریل لوگ جا کے یو ایس کانگریس کو لابی کرتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، تھنک ٹینکس کو لابی کرتے ہیں، اور ایک زمانے میں تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں پاور لینے کے لیے 3 A's کا ہونا ضروری ہے، اللہ، امریکہ اینڈ دی آرمی۔ تو وہ امریکہ کا ذکر اس لیے آتا تھا کہ امریکہ ایکٹیولی ان سم ویز ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پارٹیز کے لوگ جا رہے ہیں کیا، لیکن یہ نارملی یہ اتنا کوئی جو مجھے ایکسپیرینس ہے وہ اس میں ایک پبلک امپیکٹ، آپٹکس ہوتے ہیں، پبلک امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خان صاحب کے لیے اس لیے مجھے یہ تھوڑا عجیب لگا کیونکہ انہوں نے وہ کاغذ سائبر جو بھی سائفر تھا کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی، اور وہ سارے معاملات رہے اور بہت اگینسٹ وہ بہت وقت بولتے رہے، تو ان کا پھر انہی کے پاس جانا کہ آپ ہیلپ آؤٹ کریں یا تعلقات اچھے کریں اور یہ سارے معاملات، تو پھر یہ ایک تو یو ٹرن ہو جاتا ہے نا، نیریٹو وہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ خان صاحب نے کہا نہیں کہا، یا جو ہمارے امریکہ میں لوگ جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے خود کوئی انیشیٹو لیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے خود کیا ہو، اپنا انیشیٹو لیا ہو، لیکن اس ٹویٹ کے 2 دن 3 دن کے اندر آرمی چیف کا جو جی ایچ کیو میں انہوں نے فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس کی، اس کا لمبا چوڑا ISPR کا بیان آیا، اور ایک جملہ جو میں نے پکڑا میری نظر نے، وہ میں کوٹ ان کوٹ بتائی دیتی ہوں۔
بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں بے سود ہیں. دس از اے ویری لاؤڈ میسیج کمنگ. میرا سوال یہ کہ بے شک ہم مان یہ بھی لیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ, میں نے تو آپ کو 2 دفعہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ہاں اپنے طور پہ کی, لیکن بے شک میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کے علم میں ہوگا, لیکن اگر اس قسم کا ایک طرح سے کہیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو میجر نہیں ہو جائے گا کہ اگر باہر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے لیکن اندرون ملک جو ہے وہاں پہ اگر اس طرح کا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا. مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. اچھا شفقت صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جتنا پانی پل کے نیچے سے گزر چکا ہے, بہت کچھ کہا گیا ہے ایک دوسرے کو, مفاہمت کی کوئی راہ آپ کو ابھی بھی سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سیاست کے اندر تو اور ملک کی بقا کے لیے, ملک کے فیوچر کے لیے, ملک کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہو. میں اس پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, اور اس چیز کا ذکر کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہے, شاید خاقان عباسی نے کیا ہے, مفتاح اسماعیل نے کیا ہے, اور میں نے تو جب میں کالمز لکھا کرتا تھا تو میں نے 2009 میں گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی تھی. اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو کچھ مسائل ہیں ہمارے ملک کے, وہ اس قسم کے مسائل ہیں کہ جب تک ہم اس پہ ایک کوئی فنڈامنٹلز کے اوپر اگری نہ کر جائیں تب تک ملک جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں چلے گا. اور اس فنڈامنٹلز کے اندر میں صرف پولیٹیکل فورسز کی بات نہیں کرتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر جوڈیشری کو بھی بیٹھنا چاہیے, اس کے اندر ملٹری کو بھی بیٹھنا چاہیے, اس کے اندر بزنس کمیونٹی کو بھی بیٹھنا چاہیے, سول سوسائٹی کو بھی بیٹھنا چاہیے. پاکستان کے جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں, اس میں سب سے بڑا پرابلم میں سمجھتا ہوں ایک ان ورکیبل جوڈیشل سسٹم ہے, جس میں لوگوں کو انصاف ہی نہیں مل رہا, جس میں لوگ 20 30 40 سال. لیکن سر کچھ کے لیے تو رات کو بھی کھل جاتا ہے. نہیں, میں خیر کو 20 سے 30 40 جو ہیں وہ سال لٹیگیشن چلتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے, اب الیکشن ہوگا, کوئی بھی گورنمنٹ آئے, اگر الیکشن جلدی ہوا تو اس کے بعد اس کے جو مسائل ہیں جو اس نے حل کرنے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا. شفقت صاحب آپ نے بات کی ہے نا جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی, یہ کافی وقت سے دوسری حکومتیں مستقل خان صاحب کو انوائٹ کرتی رہیں, مگر ان کا ایک ہمیشہ ایک جملہ رہا بدقسمتی سے, میں بدقسمتی اس لیے کہہ رہی ہوں, آپ کی سوچ بالکل درست ہے کہ جب تک آپ, میں چور ہو سکتی ہوں, شفقت صاحب میں ڈاکو ہو سکتی ہوں, اگر لیکن میں حکومت میں ہوں اور ہم نے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو مجھ سے کچھ لیول پہ تو ڈیل کرنا پڑے گا. تو جب وہ مستقل اس طرح کرتے رہے تو اب دوسرے لوگ ان سے کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ڈائلاگ, تو اس وقت جو یہ ایک ڈیڈ لاک کی میں بات کر رہی ہوں, اس سچویشن کو ہم کیسے بریک کر سکتے ہیں یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ڈیڈ لاک ہے, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایک ڈیڈ لاک ہے اور بڑا انفارچونیٹ ہے. اور ایک ڈیڈ لاک, ایک انسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی بات گورنمنٹ نہیں مانے گی تو پھر انسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک بھی ہو گیا. سپریم کورٹ اگر جو بھی ایکسپلینیشن ہے اس کی, اگر سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے اور وہ گورنمنٹ نہیں مانتی تو وہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے. اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, ویسے تو میں بائی دا وے اس چیز کو بڑا اسٹرینج سمجھتا ہوں کہ اوپینینز ڈفر کرتی ہیں, ساری دنیا میں کرتی ہیں. جو یو ایس کی جوڈیشری ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 ججز جو ہیں یہ کنزرویٹو ہیں اور 3 ججز لبرل ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ 90% کیسز میں وہ 6-3 ڈویژن ہوگی. سو یہ ایشو اٹ سیلف اتنا نہیں ہے کہ جی ججز آن لیگل میٹرز ڈس ایگری ود ایچ ادر, لیکن ایک انسٹیٹیوشنل کولیپس تو نظر آتا ہے جب ایک دوسرے کے خلاف ججمنٹس دینی شروع کر دیتے ہیں. بالکل. سو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹیز تو بے شمار ہیں, لیکن اگر ہم نے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے اور اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو, اکنامک کرائسس اتنا بڑا ہے کہ جس کو جتنا بھی آپ ٹی وی پروگراموں میں دیکھ لیں اس سے زیادہ ہے. بے شک. اور میرا خیال ہے کہ مڈل کلاس کا لوگ جو ہیں, اگر میرے جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ فروٹ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا کیونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور یا یہ ہے کہ جو مٹن کا گوشت ہے وہ اب بہت مہنگا ہو گیا. ریٹ بتائیے. مجھے تو نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے گھر میں
سوچتے ہیں کہ بھئی مٹن لینا ہے یا نہیں لینا. سو مقصد یہ ہے کہ اگر یہ حال مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کا ہو جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ ہماری بدقسمتی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ قومیں بڑی بدقسمت ہوتی ہیں جن کی سوشو پولیٹیکل اکانومی جو ہے نا وہ صحیح فیصلے کرنے نہ دے اس کو. اگر آپ اسٹیٹ کولیپس دیکھیں مختلف جگہ پہ، صومالیہ میں ہوا، باقی جگہ ہوا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیسکلی جو فنڈامنٹل ڈیسیژنز ملک کی بہتری کے لیے ہو سکتے تھے وہ نہیں لیے گئے بیکاز کنسنسس نہیں ہو سکا. اس میں شفقت صاحب جو آپ نے انسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاکس اور کنفرنٹیشنز کی بات کی، وٹ آئی فیل کہ جب ہم کوئی بھی گفتگو کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایچ انسٹیٹیوشن نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دا پیرامیٹرز جس کے اندر انہیں کام کرنا ہے. جو اگر ایگزیکٹو کا ہے تو اس میں جوڈیشری کا انلیس ایبسلیوٹلی نیسسری ان کا اپنا کام ہے، ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، کیا کام کس وقت ہو سکتا ہے، کس وقت کیا سین ہے. جو جوڈیشری کا ہے ان کا اپنا ایک کردار ہے، اس کو ضرور ان کا ہونا چاہیے، اسی طرح تمام اداروں کا. جب ہم اوور لیپ کرنے لگتے ہیں یا کوئی اپنی کسی بھی وجہ سے کوئی ایک ادارہ کسی دوسرے ادارے کو یا انسٹیٹیوشن کے کسی فرد کو انڈیو بہت زیادہ راستہ دے دیتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، تو ادھر بگاڑ آتا ہے. لیکن اب پھر بھی میں دوبارہ آپ سے اگر مفاہمت کا جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ خاقان عباسی نے بات کی، بالکل کی تھی، مجھے یاد ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا، لیکن ایک بات کرنا کہ ہو تو ایک چیز ہے، وہ تو ایک اکیڈمک بات ہو گئی، مگر یہ کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، جو آپ نے پہلے بات کی اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیں، جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے نا اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے کہ انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ جوڈیشری نے کرنا ہے. بٹ دے کانٹ ری رائٹ دا لا. No, you and I are not no one to decide that کہ they are rewriting. That's written in the constitution. I'm sorry, but فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا نا، فیصلہ تو جوڈیشری نے کرنا ہے. پارلیمنٹ میں سر نہیں، پارلیمنٹ کا، میں 16 سال پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں، میں پارلیمنٹ جوڈیشل ڈیسیژنز کو اوور ٹرن نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا، لیکن لا بنانا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر کولیپس ہے. کیونکہ آپ کا آربیٹر سسٹم میں اگر کوئی ہے تو وہ کورٹ ہے. جو جوڈیشری از دی آربیٹر ان دا سسٹم. آرٹیکل 191 از ویری کلیئر کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے انٹرنل معاملات کو خود ڈیسائیڈ کرے گا. اگر پارلیمنٹ لیجسلیشن شروع کر دے، اگین میں نے آپ کو کہا میں 16 سال پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں، سو ناٹ جسٹ فار ون ٹائم، اینڈ میں بوتھ ہاؤسز کا ممبر رہا ہوں، سینیٹر بھی رہا ہوں اور 2 دفعہ ایم این اے رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معاملات کو مینیج کرنا شروع کر دے کہ جی یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ تو کل کیوس ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے کیوس. شفقت صاحب، بات ادھر میں شاید مجھے سمجھانے میں غلطی ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ سپریم کورٹ کے معاملات کو کرے، لیکن لا آپ کو پتہ ہے ایکٹ ہوگا یا بل ہوگا وہ پاس تو پارلیمنٹ کرتی ہے، کورٹ کا کام ہے اس کی انٹرپریٹیشن دینا. بٹ اف اٹ از این انٹرپریٹیشن وچ چینجز دا ایسنس یا الفاظ کا بدلاؤ یا کچھ، اس پہ چیلنج ہوتا ہے، وہ تو پھر وہ وکلاء کورٹ ہوتا کس لیے کہ جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. No legislation can be against the Constitution. No, it can't be. So if Article 191 says that Supreme Court is to decide its own rules and procedures and business, Parliament has no right to override the Constitution through a legislation. لیکن دیکھیے کانسٹیٹیوشن بھی جو ہمارا ہے اس میں بہت بگاڑ ہے. مثال کے طور پہ آرٹیکل 62 اینڈ 63 تو جنرل ضیاء کی اختراع ہے نا زیادہ تر، اور جتنی سبجیکٹیوٹی، یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، جتنی سبجیکٹیوٹی اس میں، آپ کو پتہ ہے قانون آبجیکٹیو ہوتا ہے، آپ نے یہ جرم کیا اس کی یہ سزا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رائٹس ہو، کوئی
ऑनेस्ट हो. अब अगर मैं 10 रुपया चुरा लूँ तो मैं ऑनेस्ट हूँ, अगर कोई 10 ये करोड़ बात चुरा है. ले देखिए, तो ये सब्जेक्टिविटी, नहीं, देखिए, बात बहुत ये कुछ इसमें. There is so many things that I disagree with as far as the constitution is concerned. अब हमें पार्लियामेंट को एक मौका नहीं मिला. एवरी टाइम वी मीट हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकें. मगर अपने फ़ायदे के लिए बड़े लोग नहीं करते. नहीं, लेकिन अब आप मैं लॉ की बात कर रहा हूँ. ज़रूर कमेंट्री वो बात ठीक है. लॉ ये है कि एवरी टाइम द पार्लियामेंट मीट्स इट हैज़ द कैपेसिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. एब्सोल्युटली. ठीक है. और बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप अमेंड करते हैं तो सारी स्टेट्स ने भी उसको अप्रूवल देनी होती है. हमारा ये नहीं है. बिल्कुल. हमारा ये है कि 2/3 दोनों सेनेट और उसमें हो तो हो सकता है. हम नहीं करते. हमने 18वीं तरमीम की 62, 63 हमने नहीं छेड़ा. ठीक है जी. 18वीं तरमीम वाज वन ऑफ द वर्स्ट लॉज इन माय ओपिनियन. वैसे बहरहाल हाँ चलिए. बट उन्होंने नहीं छेड़ा. सो मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे कई चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद नहीं हैं, लेकिन वी हैव टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशन एज गिवन. और जो इस वक्त है, मेरा सिर्फ ये सबमिशन है, जहाँ पे डिफरेंस आता है तो वहाँ उसी फोरम के पास जाके कहा जाता है कि ये हम इस चीज़ को. आखिरी सवाल ये है कि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इलेक्शन जब होगा और अल्लाह करे अक्टूबर में हो तो हंग पार्लियामेंट बज़ाहिर नज़र आती है. क्या सारी पार्टियां इस वक्त मिलकर, जितने मसाइल हैं जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, और या एक पार्टी, सारी भी मिल जाएं, चलिए, कैन दे सॉल्व दीज इश्यूज दैट वी आर फेसिंग? ये देखिए, मैंने तो पहले आपको कहा कि मसाइल पाकिस्तान के अब इतने हो गए हैं कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं बल्कि जो हमारे मुक़्तदर अदारे हैं उनको भी बैठना पड़ेगा. और ओपन, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसको कुंडी कहते हैं, चिटखनी लगा लें और जब तक मामलात को तय ना करें, उठे ना कोई. मीनिंग देयर बाय कि इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त है नहीं. आई एग्री. देखिए, मैं आपको पॉपुलेशन आपकी 25 करोड़ के करीब होगी. जी हाँ. 2.25 करोड़ बच्चा इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है. आप इमेजिन करें कि ये बच्चा जो 2.25 करोड़ बच्चा बढ़ रहा है और वो अनएजुकेटेड होगा, उसका क्या हाल होगा. उसके बाद आपके वाटर स्कैसिटी आ रही है. आप यू आर कमिंग टू अ प्लेस कि आपके पास एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं होगा. मैं एक फार्मर हूँ, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हम कॉटन ग्रोइंग एरिया से हैं, पानी जो है वक्त पे नहीं मिलता और बड़ी नुकसान होता है क्रॉप को. फिर क्लाइमेट चेंज ने बहुत, जो अभी वो फ्लड्स आए थे उसका तो अभी तक कोई ख़ास सिद्दबाब नहीं हुआ. इतने, मैं अगर आपको पाकिस्तान के क्योंकि मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, मैं 1 घंटा तो आपको एजुकेशन के मसाइल पे तकरीर कर सकता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डायलॉग है ना, ये नेशनल प्रायोरिटीज़ डिटरमिन करेगा. ये ख़ास तौर पे रिसोर्स एलोकेशंस जो हैं उनको डिटरमिन करेगा. और फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, मसलन जुडिशरी के अंदर जो ज़रूरत है वो करेगा. लॉ इन्फोर्समेंट में करेगा. हमें लोगों के हकूक़ को किस तरह प्रोटेक्ट करना है वो करेगा. पॉवर्टी को किस तरह हमने हिट करना है. देखें, पॉवर्टी इज़ ए ह्यूज प्रॉब्लम जी. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गुर्बत है. और जिस दिन गरीब लोग खड़े हो के सिर्फ खाने पीने के लिए अगर चढ़ दौड़े हम लोगों के ऊपर, तो फिर क्या होगा. ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है अगर हम मिल के एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें. थैंक यू वेरी मच शफ़क़त साहब. नाजरीन, आपने शफ़क़त महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी. आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफ़िज़.